موبائل چلانے والی لڑکیاں اگر سن رہی ہیں تو غور سے سنیں. واٹس ایپ اور فیس بک چلانے والی لڑکیاں, کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اگر سن رہی ہیں تو غور سے سنیں. مولوی جرجیز کو بعد میں گالیاں دے لینا, تمہاری گالیوں سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو بڑے بڑے IBATS NIA والے بھی گالیاں دیتے ہیں, میری کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے بھائیوں, جو بول رہا وہی اندر جا رہا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. مولوی جرجیز کیوں بچا ہوا ہے یہ میں خود سوچ رہا ہوں. میں کیسے بچا ہوا ہوں یہ مجھے خود تعجب ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے. جب تک بچا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ آگے بھی بچا رہوں گا. سنیے, اس بھائی نے کہا میری بہن تجھے معلوم ہے کہ تیرا بھائی کیا کام کرتا ہے؟ بہن نے کہا رکشہ چلاتا ہے. میری بہن تم نے بالکل صحیح کہا, رکشہ صبح چلاتا ہے, شام تک رکشہ چلاتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر کالج کی لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں, ان کو اسکول جانا ہوتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر اسکرٹ والی لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں, جینز پہننے والی لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں, کالج کی لڑکیاں بھی بیٹھتی ہیں. لیکن آئے میری بہن غور سے سن, غور سے, جب سے میں نے رکشہ چلانا شروع کیا ہے اور آج تک جب تک میں نے رکشہ چلایا ہے اور آگے بھی میں رکشہ چلاؤں گا, آئے میری بہن تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں بیٹھی ہیں میں نے رکشے کی سیٹ کو پوچھ کر کپڑے سے صاف کر کے اس پر لڑکیوں کو بٹھایا ہے. اور جتنی بھی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھی ہیں میں نے آج تک ان لڑکیوں پر غلط نظر نہیں ڈالی. میری بہن تیرے بھائی کے رکشے پر آج تک جتنی بھی لڑکیاں بیٹھی ہیں میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے. اگر اکیلی وہ رہی تو میں نے ان کو کبھی راستے میں نہیں چھوڑا, میں اس کے گھر تک اس کو چھوڑ کے آیا ہوں. وہ گلی میں اترنا بھی چاہا تو میں نے کہا نہیں بہن بیٹھو, تمہارا گھر کہاں ہے, تم مجھے 10 ہی روپیہ دینا لیکن میں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. آئے میری بہن تیرے بھائی نے جتنی بھی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھی ہیں میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے گیا اور بہن کی نظر سے دیکھا ہے, کبھی میں نے ان پر غلط نظر نہیں ڈالی. جب میں نے آج تک کسی کی بہن کسی کی بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالی تو پھر کس کی جرأت ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈالے, پھر کس کی جرأت ہے جو میری بیٹی پر غلط نظر ڈالے جب میں نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالی. اینڈرائڈ استعمال کرنے والوں, جلسوں میں بھی آ کر پیار و محبت کی باتیں کر کے اپنی گرل فرینڈ کو کھیتوں میں بلانے والوں سن لو, تم اپنی گرل فرینڈ سے باتیں نہیں کر رہے ہو, اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کا دروازہ کھول رہے ہو, اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کا دروازہ کھول رہے ہو. ہنسو نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کون کون ہنس رہا ہے کون کون مسکرا رہا ہے. جو ہنس رہا ہے وہ سب سے بڑا چھنلا ہے, جو ہنس رہا ہے وہی سب سے بڑا لونڈیا باز ہے. جو ہنس رہا ہے اس کی ہنسی بتا رہی ہے کہ وہ اس حمام میں پوری طرح ننگا ہے, جو ہنس رہا ہے اس کی ہنسی بتلا رہی ہے کہ وہ اس ننگے پن میں ڈوبا ہوا ہے, اس کا چکر چل رہا ہے, وہی سب سے زیادہ لڑکیوں سے عشق بازی کر رہا ہے. یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے, رونے کا. جب تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھو گے تو تمہاری بہن اور بیٹیوں کو بھی لوگ بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھیں گے. بس پوری تقریر مت سنو, یہی ایک پیغام لے کے اٹھو تو کامیاب ہو جاؤ گے تم یہاں سے. جرجیز صاحب اصلاحی باتیں بولو, اصلاحی, اور کیا اصلاحی ہوں گی, اس سے زیادہ اصلاحی باتیں اور کیا ہوں گی. شرم آتی ہے اسکرٹ پہن کر, گھٹنے سے اوپر کپڑا پہن کر آج ہماری جوان لڑکیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں اور باپ فخر کر رہا ہے کہ میری بیٹی 10ویں میں پڑھ رہی ہے. یعنی یہ چلو بھر پانی میں ڈوبنے کا مقام یہاں ہنس رہا ہے باپ. اوہ, اس سے زیادہ بے شرمی اور بے حیائی کی اور کون سی دلدل ہو سکتی ہے. میں نے مٹیا کے جلسے میں کہا تھا نا, ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہیں آج مسلمانوں کی لڑکیاں, نقاب پہن پہن کر ویڈیو بنائی جا رہی ہے. دیکھ رہے نا خوبصورت کو, اللہ اللہ کا نام بھی لے رہی ہے, سبحان اللہ تیرا حسن سبحان اللہ. یہ ٹک ٹاک پر یہ مسلم لڑکیاں, اور باپ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی واہ کیا. میں نے کہا تھا نا مٹیا کے جلسے میں, وہ باپ دیوس ہے,
دیکھ رہا اپنی بہن کو، دیوس ہے. اور میں نے بتایا تھا دیوس کا معنی، دیوس کا معنی جو دیوس نہ جانتا وہ سن لے بھڑوا. اب بھڑوا بھی نہیں جانتے ہو؟ نہیں ولی صاحب جانتے ہیں. بھڑوا کون نہیں جانتا ہوگا؟ اور وہ بھی نہ جانتے ہو تو وہ بھی سیکھ لو مولوی جرجیت سے. اپنی بہن اپنی بیٹی کو طوائفوں کے چکلے پہ بٹھا کر حرام کاری کروانے والا، زنا کروانے والا اور زنا کی اپنی بیٹی اور بہن کی کمائی کھانے والے کو بھڑوا بولا جاتا ہے. اور کتنی اللہ کے رسولوں کون سے سخت جملے بولیں گے؟ اس سے زیادہ سخت جملے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس، جو عورت خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال کر لے، حدیث میں یہ نہیں آیا عطر لگا لے، استعطرت، جب کوئی فعل باب استفعال میں چلا جائے تو طلب ماخذ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو آ رہی ہو اگر وہ اپنے جسم پر لگا لے، تیل، ڈابر آنولا، چمیلی، کوئی بھی خوشبودار تیل، پرفیوم، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو آتی ہو، ضروری نہیں وہ عطر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر لڑکی نے لگا لی پونڈس، فیئر اینڈ لولی، کریم، اور لگانے کے بعد جس سے بھی خوشبو حاصل ہو جائے وہ لگا لیا، فمرت بالمجلس، اور جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے نکل جائے، بس بیٹھے نہیں ان کے پاس، صرف گزر جائے، فمرت، گزر جائے، جہاں عام لوگوں کا راستہ ہو، مردوں کا، وہاں سے گزر جائے. ظاہر اسکول جائے گی، ظاہر بازار جائے گی، کوئی بھی چیز لگا لی اور وہ لوگوں کے سامنے سے گزر گئی، صرف گزر گئی، بیٹھی نہیں، بولی نہیں، سلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، کچھ نہیں، صرف گزر گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. پھر آپ پر صبر نہیں ہوا، پھر آپ نے بتا بھی دیا، الزانیۃ والزانیۃ الزانیہ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے. اے اللہ میرے ماں باپ محمد رسول اللہ پر قربان جائیں، ساری دنیا کے مسلمان نبی کی عزت و آبرو پر قربان جائے. اے اللہ اگر میرا حبیب تیرا محبوب اگر ایک ہی بار کہہ دیتا، محمد رسول اللہ کی زبان سے صرف ایک بار نکل جاتا ہے الزانیہ، وہ زانیہ ہے، وہ بدچلن ہے، تو ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی تھا، ہمیں مان لینے کے لیے کافی تھا، ہم مسلمانوں کو اس پر یقین کر لینے کے لیے کافی تھا. لیکن اس بات کو میرے نبی 3 بار کہہ رہے ہیں، آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے. اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک جملے میں نے بولے ہیں، پہلے سن لیجئے گا یوٹیوب پہ پرانی تقریروں میں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولے ہیں، لیکن آج نہیں بولوں گا. وہ بدچلن ہے، وہ بدکار ہے، میرے نبی ایک بار کہہ دیتے تو ہمارے ماننے کے لیے کافی تھا، لیکن 3 بار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی بدچلن ہے، جو گزر جائے وہ بدچلن، جو گزر جائے وہ بدکار، جو لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جائے، پورنیہ میں یا کٹیار میں کافی پیے، چائے پیے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹہ بیٹھ کر پڑھتی ہو، جب گزر جانے والی بدچلن ہے تو ڈیٹ پہ جانے والی کتنی بڑی ہوئی، 5-5 6-6 گھنٹے ان کے پاس رہ کر گزارنے والی کتنی بڑی ہوئی، اور ان کے ساتھ چپک کر سو جائے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی، اپنا جسم اس کے حوالے کر دے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی. ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ سوچو گے تو بہت آگے بات بڑھے گی. صرف گزر جانے والی بدچلن ہے تو آگے والے اسٹیپ تو میرے بھائیوں خود بہت بڑے ہیں اپنے اندر، پھر ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کون ہیں. میرے بھائیوں مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، آئندہ مجھے بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے، ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ اے اللہ میری تقریر کی کتنی لاج رکھی جائے گی.